السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ ملک کے سیاسی منظرنامے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بالآخر مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کر لی ہیں اور نئی سیاسی جماعت کے قیام کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ شاہد خاقان عباسی نے نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے قوائف الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے اور اعلان کیا کہ آئندہ الیکشن نئی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑا جائے گا۔ نواز شریف کے معتمد خاص شاہد خاقان عباسی نے کم و بیش ایک سال پہلے یعنی فروری 2023 میں اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، جب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے مریم نواز کو پارٹی کا سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر کیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کے پارٹی عہدے سے استعفے کے بعد نون لیگ کی صفوں میں بھونچال آ گیا اور کئی سازشی تھیوریز بھی سامنے آئیں۔ کسی نے اس استعفے کو پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ تو کسی نے موروثی سیاست کے خلاف علم بغاوت قرار دیا۔ تاہم شاہد خاقان عباسی جماعتی عہدہ چھوڑنے کے باوجود نواز شریف سے وفا کا دم بھرتے اور انہیں اپنا قائد قرار دیتے رہے۔ شاہد خاقان عباسی نے اسی دوران سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ مل کر ری امیجنگ پاکستان کے نام سے ایک غیر سیاسی فورم تشکیل دیا، جو آخر کار ایک سیاسی ایڈونچر پر منتمج ہو گیا اور انہوں نے مسلم لیگ نون سے طویل سیاسی رفاقت توڑ کر نئی جماعت کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے none other than جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس نئی سیاسی جماعت کا ویژن کیا ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، مقصد کیا ہے سر؟ دیکھیں، مقصد صرف ملک ہے اور ملک کے معاملات ہیں اور ان کا حل ہے۔ یہ جو آپ نے ایک لمبی چوڑی تفصیل بیان کی ہے، اس میں کوئی اتنی میں غلط بیانی بھی نہیں کہوں گا لیکن صداقت بھی نہیں کہوں گا۔ اچھا، میرا 88 سے مسلم لیگ نون کے ساتھ میں ہوں۔ میں آزاد بھی منتخب ہوا تھا، اس کے ساتھ باوجود مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا۔ میاں صاحب سے ایک ذاتی تعلق ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے، لیکن میں نے ایک سال پہلے الیکشن سے بہت پہلے میں نے میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لے کیونکہ میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جس کا چناؤ اب مسلم لیگ نون نے کیا ہے، جو اقتدار کے اصول کی سیاست ہے، میرا اس سے اتفاق نہیں ہے۔ تو میں اسی بات کو میں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور ری امیجنگ پاکستان کا جو پلیٹ فارم تھا یہ ہم نے بنایا تھا کہ ملک میں کوئی ایسا فورم ہو جہاں پر ملک کے مسائل اور ان کے حل کی بات کی جا سکے، کیونکہ پارلیمان مفلوج تھی اور یہاں پر سیاست گالی گلوچ میں بدل چکی تھی۔ اس کی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ ہمارا کوئی مقصد پولیٹیکل پارٹی بنانے کا نہیں تھا، لیکن جو ملک کے حالات پیدا ہوئے اس کے بعد یہ ایک سوچ آئی، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایک نیا پولیٹیکل انیشیٹو ہونا چاہیے۔ اس پر الیکشن سے پہلے بھی بات ہوئی، لیکن میں نے یہ کہا کہ دیکھیں الیکشن ابھی سر پر ہے اور میں نے تو ویسے بھی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے، تو الیکشن کے بعد ہی ایک بہتر سوچ کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ کے کیا خیال ہوئے تو ہم نے مشاورت کی ہے اور انشاءاللہ ایک نئی سیاسی جماعت، اس میں بہت سے دوست شامل ہوں گے اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 6-8 ہفتے میں وہ لانچ ہو جائے۔ آج میں الیکشن کمیشن صرف گیا تھا ان سے مشاورت کرنے، پتہ کرنے کہ کیسے ان کا سوچ کیا ہے نئی جماعت کے بارے میں، ایک تبادلہ خیال کے لیے۔ تو میں نے کوئی کاغذ جمع نہیں کرائے، کوئی ابھی پارٹی کو ہم نے رجسٹری کے لیے نہیں کہا، لیکن یہ میڈیم اسپیکولیشن ہوگی۔ لیکن جماعت آج ملک کی ضرورت بھی ہے اور آج جو 3 جماعتیں ہیں یہ تینوں اقتدار میں رہ چکی ہیں، تینوں نے ملک کے مسائل میں اضافہ ہی کیا ہے، کوئی حل نہیں دیا۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی جماعت کی ضرورت ہے جو کریڈیبل لوگوں پر مشتمل ہو، تجربہ ہو، بھائی صاحب ابھی آن بورڈ کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ ڈیفینیٹلی اچھی بات ہے سر، آپ نے ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ ارادہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال کون کون آن بورڈ ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے اکیلے لیا یا کچھ پردہ نشینوں کی بھی حمایت حاصل ہے آپ کو؟ نہیں، کسی پردہ نشین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پردہ نشینی والے جو وینچر ہوتے ہیں وہ الیکشن سے پہلے کیے جاتے ہیں یا الیکشن کے درمیان کیے جاتے ہیں۔ تو پردہ نشینی نے ملک کو کچھ دیا نہیں ہے، بدقسمتی سے نقصان ہی پہنچایا ہے، تو کم از کم میں اس کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا۔ دوست جو ہیں وہ اوریجنلی 3 جو ہم ساتھی تھے، مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، میں خود ہوں، اس میں لشکری رسانی صاحب بھی ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں، خواجہ ہوتی صاحب سے بھی بات چیت رہی ہے، کچھ اور بھی دوست ہیں۔ تو ابھی ہم دعوت دیں گے بہت سے لوگوں کو، ہم نے سوچا ان سے ملیں گے، دعوت دیں گے کہ وہ جماعت میں شامل ہو۔ جماعت لانچ کے بعد ہی گرو کرتی ہے، جب ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہوگا
لوگوں کو دعوت دیں گے، سوچ سامنے رکھیں گے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ اچھے لوگ اس طرف آئیں گے اور عوام کی بھی ذرائع بھی اس جماعت کو ملے گی۔ صحیح۔ اب بھائی صاحب، ہمارے یہاں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جب کوئی نئی جماعت ابھرتی ہے یا خاص طور پہ اگر کوئی سپلنٹر گروپ ہے وہ کل کوئی جماعت کا شیل دے دیتا ہے، جیسے آپ نے علیحدہ اختیار کی نون لیگ سے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے ہوتا ہے۔ جیسے IPP بنی تھی، آپ کو پتا ہے، اٹ واز سوللی برین چائلڈ آف سم ون ایلس۔ تو اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ لوگ بھی اسی پارٹی کا جوائن کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ ہاں اس کو کسی کی حمایت پیچھے سے حاصل ہے، کل کو الیکشن بھی جیت جائیں گے یہ۔ آپ کے پاس سر آپ کا USP کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ بیچنے کو کیا ہے، کیوں لائیں لوگ آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، پہلی بات ہے کہ ہم سپلنٹر گروپ نہیں ہیں۔ میرا تعلق مسلم لیگ سے رہا ہے، مفتیٰ صاحب بھی رہے ہیں، مصطفیٰ کھوکھر صاحب بھی اس پارٹی میں رہے ہیں۔ ہم سپلنٹر گروپ نہیں ہیں۔ ہم نے بہت پہلے ہم نے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیا، اور میں جیسے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں بناتی ہے جس کی ایک لمبی تاریخ موجود ہے، وہ ایک مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، الیکشن سے پہلے بنائی جاتی ہیں، الیکشن میں وہ اپنا جو بھی کردار ہو وہ ادا کرتی ہیں، کسی کی اکثریت کم کرنے کو، کسی کی اکثریت بڑھانے کو استعمال ہوتی ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ USB جو ہے وہ ملک ہے، ملک کے مسائل ہیں، ملک کے مسائل کا حل ہے۔ آج جو جماعتیں ہیں، جو 3 بڑی جماعتیں موجود ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے ملک کے مسائل میں اضافہ ہی کیا ہے، حل نہیں کیا۔ نہ آج وہاں پر وہ صلاحیت ہے، نہ وہ تجربہ ہے، نہ وہ سوچ ہے، نہ وہ فکر ہے، نہ وہ سینس آف ارجنسی ہے۔ تو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم ہوں گے انشاءاللہ جو ملک کے مسائل کی بات کرے گا، عوام کی فلاح کی بات کرے گا، اور باتوں تک محدود نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ریفارم پلان کے ساتھ ہم نے پارٹی کو لانچ کرنا ہے، تو ایک حد تک ملک کے مسائل کا حل دے گا۔ ہم مینیفیسٹو نہیں ہوگا جو الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے لانچ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ نظر ہو جاتا ہے، اگلے الیکشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں نہیں ہیں۔ آج ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس کی بات کریں گے، مسائل کے حل کی بات کریں گے، کیونکہ یہی آج ملک کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی ہماری کوشش ہے کہ ایک نئی سوچ سے سیاست کی جائے۔ ٹھیک۔ اب بھائی صاحب، صورتحال یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ملک کا وہ ہے اکانومی۔ اچھا، اکانومی کو کیٹر کرنے کے لیے نون لیگ نے بھی اپنے کھلاڑی آزما لیے، پیپلز پارٹی نے بھی دیکھ لی، اور PTI کے بھی آپ کے سامنے ہے۔ سر، آپ لوگ بھی انہی میں سے لیں گے یا نئے چہرے متعارف کرائیں گے؟ اگر انہی میں سے لیں گے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ جو پہلے کچھ نہ کر سکے وہ اب کیا مسائل کا حل نکالیں گے؟ اور پھر کیا آپ کے پاس کوئی اکنامک ٹیم ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اکنامک ٹیم، یہ سب چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ صرف تجربے کی بات کرتے ہیں، میں خود 36 سال سے سیاست میں ہوں، ہر عہدے پہ میں رہا ہوں، میں نے کام بھی کیا ہے، اس کو لوگ میرے تجربے کو، میری جو پرفارمنس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ مفتیٰ اسماعیل صاحب ملک کے وزیر خزانہ رہے ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ کے ملک میں اگر آج کوئی ہوم گرون ٹیلنٹ ہے جو ملک کے مسائل کو سمجھتا ہو، جو ملک کے مسائل، جو معاشی مسائل، جو فائنینشیل مسائل کا حل جانتا ہو، وہ صرف ملک میں ایک شخصیت ہے جو موجودہ جس کا تجربہ ہو ہر سطح پر، وہ مفتیٰ اسماعیل صاحب ہیں۔ اچھا، جن کی تعلیم بھی ہے، جن کا پرائیویٹ سیکٹر کا تجربہ بھی ہے، جو ملٹی لیٹرل میں بھی کام کر چکے، جو ملک بھی سیاست میں بھی پچھلے 15 سال سے ہیں، اور ملک کی اعلیٰ ترین عہدوں پر بھی کام کر سکے۔ مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں، جو آپ کے سوشل سیکٹر ہے، اس پر جو ان کی عبور ان کو حاصل ہے، تو یہ ٹیم تو اس سے آگے بڑھتی جائے گی۔ ہم نے اس ٹیم کو بڑھانا ہے، اور وہ انشاءاللہ بہتر لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، بہتر سوچ سے آئیں گے۔ دوسری جماعتیں جو ہیں، یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی آج وہ سوچ نظر نہیں آتی جو ملک کے مسائل حل کر سکے۔ اب صاحب، آپ نے خود کہا کہ ملک میں ابھی سپیس ہے، سیاسی جماعتوں کی سپیس ہے، لیکن کیا وجہ ہے سر جب بھی کوئی نئی سیاسی جماعت آتی ہے وہ پنپ نہیں پاتی ہے، وہ اپنا مارک بٹھا نہیں پاتی ہے؟ میں IPP کی مثال لیتا ہوں، انہوں نے بھی اسی سوچ کا مظاہرہ کیا تھا کہ ہم جناب نئے لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور پھر جو اچھے لوگ ہیں پارٹی میں سے وہ لے کر آئیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ نئی سیاسی جماعت وہ زور نہیں پکڑ پاتی ہے اپنے بل پہ؟ ایک اور پھر آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے آپ اپنا سکہ جما لیں گے؟
دیکھیں جو سیاسی جماعتیں جو آپ سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں وہ میں نے کہا ایک مقصد کے لیے آتی ہیں نا, وہ الیکشن سے پہلے آتی ہیں. اچھا, کہ چند لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک فوٹو دیا جاتا ہے اخبار میں کہ جناب یہ سیاسی جماعت بن گئی ہے. آپ نے آئی پی پی کی بات کی تو آئی پی پی کا پہلا فوٹو تھا جو اس کے اندر 30-40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہی اس کی ناکامی وہیں پہ یہاں تھی. اچھا, وہ کیسے سر؟ کہ آپ نے لوگوں کو جوڑ کر وہاں پر بٹھا دیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بن گئی ہے. سیاسی جماعت سوچ اور فکر کا نام ہوتا ہے, وہ کرسیوں کے حصول کا نام نہیں ہوتا کہ ہم یہاں چند لوگوں کو بٹھا دیں گے, ان کو ہم سپورٹ کر دیں گے اور یہ چند سیٹیں کر لے لیں گے اور ملک میں سیاسی جماعت بن جائے گی. تو ہماری جو کوشش ہے وہ ملک کے مسائل کے حل کے لیے ایک نئی سوچ, ایک نئی فکر کی بات ہے. تو ہم نے جماعت کو گرو کرنا ہے. ہم پہلے دن 50 آدمی بٹھا سکتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, الیکٹیبل بھی آ جائیں گے اور لوگ بھی آ جائیں گے, لیکن ہم نے جماعت ایسی بنانی ہے جو لوگوں کو نظر آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کا درد رکھتے ہیں, جو کرسی کے اصول کی سیاست نہیں کرتے, جو انٹیگریٹی والے لوگ ہیں, جو تجربے والے لوگ ہیں, جو قابلیت رکھتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں. ایسے لوگ جب آپ کو نظر آئیں گے تو پارٹیز خود ہی گرو کرتی ہیں. اب ایسا سعد رفیق بھی اکثر اپنی یوں کہہ لیں کہ اختلافات کا اظہار کر دیا کرتے ہیں, تحفظات کا اظہار کر دیا کرتے ہیں, اور بعض خبروں کے مطابق تو ناراض بھی نظر آتے ہیں. کیا ان سمیت سعد رفیق صاحب سمیت اور بھی نون لیگ کے رہنما ہیں جو آپ سے رابطے میں ہیں, جو آنا چاہیں گے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, رابطے ہم نے کسی سے کھل کر رابطے نہیں کیے. بہت سے لوگوں نے بات چیت کی ہے اور ناراضگی صلاحیت نہیں, ناراضگی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے جماعت میں آنے کی. آپ کے خفگی ہو سکتی ہے, آپ کی ناراضگی ہو سکتی ہے کسی بات پر. ہم تو چاہتے ہیں وہ لوگ آئیں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, جو مسائل حل کر سکتے ہیں, جو تجربہ رکھتے ہیں. سعد رفیق صاحب ایک تجربہ کار آدمی ہے, میری ان سے کوئی بات اس بارے میں ہوئی نہیں ہے, ایک ان کا لمبا سیاسی سفر بھی ہے, لیکن میری کوئی ان سے اس بارے میں بات ہوئی نہیں ہے. لیکن میں جو میرے دو ساتھی ہیں, ہم ضرور ہر ایک کو دعوت دیں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے سیاست اندر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ایک بہتر گروپ ہوگا لوگوں کا جو ملک کو آگے لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہو. اچھا, اب بھائی صاحب اگین میں کچھ ریالٹیز ہیں ان کو میں فراموش نہیں کر پا رہا ہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہا ہوں. ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی ایک ریالٹی ہے. اب آپ نے آگے بڑھنا ہے, ایک سفر آپ کا نیا سیاسی سفر جو ہے جماعت کا شروع ہو رہا ہے. سر یہ تنہا ہوگا, اکیلے ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے, معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں گے, یا پھر یہ بالکل سولو فلائٹ ہوگی جماعت کی اور آرگینک طریقے سے اس کو آپ اوپر لے کے آئیں گے؟ دیکھیں, جماعت آرگینک ہی ہوتی ہے. جب آپ بیساکھی کی بات کرتے ہیں, کسی قسم کی بیساکھی ہو, تو آپ یہ اس بات کے اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے, میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, میرے اندر تجربہ نہیں ہے, میں اس کرسی کے اصول کے لیے کوئی بیساکھی استعمال کر کے وہاں جاؤں گا, تو پھر آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. شاید آپ کو وہ کرسیاں مل جائیں, اور آج آپ کے سامنے ایک حکومت ہے جو کرسیاں تو حاصل کر چکی ہے, لیکن پرفارمنس میں بہت مشکل آئے گی. اس لیے آپ کو یہ ایک بیلنس جسے ہم کہیں گے, یہ آپ کو کریٹ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے وہ کرسیاں انہوں نے میرٹ پہ حاصل کی ہیں, آپ کو یقین ہے سر؟ میں یہی بیساکھیوں سے کی ہیں نا. اچھا, میں کیا کہہ رہا ہوں, صحیح. تو جب آپ بیساکھیوں سے جو چیز حاصل کریں گے تو وہیں پہ آپ کا فیلئر ہو گیا, پھر آپ کام نہیں کر سکتے, پھر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. تو بیساکھیاں تو ایک آپ کی ناکامی کا نشان ہے. تو پہلے اپنی اندر صلاحیت پیدا کریں, آپ کی قابلیت تجربہ ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی میں ملکی وفادار ہوتی ہے, وہی نیک نیت ہوتی ہے, لیکن ایک آئین بھی ہے. آئین کے دائرے کے اندر رہ کر سب کام کریں, مل کر کام کریں. اگر آپ نے نوکری کرنی ہو تو پھر کوئی اور کام کر لیں. سیاست نوکری نہیں ہوتی, یہ آپ نے لیڈرشپ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے کسی کی تابع نہیں ہوتی, ایک ویژن ہوتی ہے جس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اس ویژن کا جو مینڈیٹ ہے وہ عوام آپ کو دیتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو نظام بھی آپ بنائیں گے وہ فیلئر ہی ہوتا ہے, وہ ناکامی کا سبب بھی بنا ہے. بڑا اچھا وقت گزرا ہے سر. یہ بتائیے گا, میں اب آپ کا یہاں پہ انالیسس سننا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب خفا ہے اپنی جماعت سے, کیونکہ الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا ہے وہ بالکل منظر عام سے بھی غائب رہے, فور فرنٹ پہ بھی نہیں رہے, ان کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا جس سے وہ اسمبلی میں آئے. تو میاں صاحب شاید سمجھ چکے ہیں جو کچھ ہوا ہے یہ ایک دھوکہ ہوا ہے ان کے ساتھ واپس بلا کے.
یا دیکھیں میں ایک بہت پرانا 10 اپریل کو یہ تعلق جو ہے میرا ذاتی تعلق ان سے 36 سال کا ہو جائے گا. میں کسی اس کے بارے میں اس بارے میں کیا رائے نہیں کرنا چاہتا. پاکستان مسلم لیگ نون جو جماعت ہے اس میں کوئی فیصلہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اگر وہ وزیر اعظم نہیں بنے تو یہ فیصلہ بھی انہی کا ہے. اگر شہباز صاحب بنے ہیں تو یہ فیصلہ بھی انہی کا ہے. مریم بیوی بنی ہے, فیصلہ بھی انہی کا ہے. سر وہ اپنے آپ کو اس فیصلے سے مستثنا قرار نہیں دے سکتے. سر دیکھیں نہ ہی ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ان کی نون لیگ چھوڑنے کا فیصلہ آپ کا ہے, میں یہ مانتا ہوں, ٹھیک ہے, اب میں مثال دے رہا ہوں, یہ فیصلہ آپ کا ہے, لیکن کن مجبوریوں کے تحت آپ نے اپنی پرانی رفاقت کو چھوڑا ہوگا اپنی پرانی جماعت سے, یہ آپ ہی جانتے ہیں, یہ اللہ جانتا ہے. فیصلہ بھلے آپ کا ہے لیکن میری کوئی مجبوری نہیں ہے. میرے بھائی میری بات سن لیں, میں نے پہلے کہا میری کوئی مجبوری نہیں ہے, میری کوئی خفگی نہیں ہے, مجھے کسی عہدے کی تلاش نہیں ہے. میرے ساتھی جو اس جماعت میں رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی نہ سیاسی نہ جماعتی نہ حکومتی عہدہ مانگا ہے. میرا ایک بڑا بنیادی اصول اختلاف ہے جو اقتدار برائے اقتدار کی سیاست سے, ہر قیمت پر کرسیوں کے اصول کی سیاست سے میرا ایک اختلاف ہے. اس بنیاد پر میں نے ایک بڑا سادہ سا رستہ چنا کہ میں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑوں گا, بات ختم ہو گئی. صحیح. اب ایک کوشش ہے کہ میں ذمہ داری محسوس کرتا ہوں, مجھے اس ملک نے عزت بھی دی ہے, اس ملک نے تجربہ بھی دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس تجربے کو جو 36 سال کا سفر ہے اس کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے جو میں حصہ ڈال سکوں میں ڈالوں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. لیکن اچھا بھائی صاحب, لیکن یہ تو پھر آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ دیگر جماعتیں بشمول آپ کی سابقہ جماعت نون لیگ وہ اس قابل نہیں رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل کر سکیں. یہ اختلاف تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا, اتنا اختلاف تو آپ کا ہے ان سے کہ they are not capable. یہ اس پہ میرے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 3 سال کا سفر اگر آپ صرف لے لیں آپ کے سامنے ہے, ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے. 3 سال 8 مہینے پی ٹی آئی رہی ہے, انہوں نے ملک میں کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے سیاست میں کیا کیا, معیشت میں کیا کیا, ملک کے گورننس میں کیا کیا, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی جو سو کالڈ حکومت ہے, جو پی ڈی ایم اس میں کولیشن پارٹنر تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا وہ حالات کو بہتر کر سکے؟ تو پھر 6 مہینے کے اندر انہوں نے کون سا تجربہ حاصل کر لیا ہے کہ آج اس سے کم جماعت جو لوگ پی ڈی ایم کے ممبران تھے آج وہ سارے شامل نہیں ہیں, تو وہ جماعت کیسے ملک کے مسائل حل کرے گی؟ کون سی صلاحیت انہوں نے حاصل کی ہے 6 مہینے کے اندر کہ آج وہ بہتری لا سکتے ہیں؟ صحیح. اب بھائی صاحب اب یہ بات جو ہے, چونکہ میرے پروگرام میں اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب آئے تھے اور بڑی انہوں نے حیران کن بات کر دی. میں نے ان سے محسن نقوی کے حوالے سے سوال کیا کہ جناب وہ وزیر داخلہ لگ گئے, ان کو سینیٹر بنوایا گیا, آپ کو بھی تو بنوایا جا سکتا تھا, آپ بھلے الیکشن ہار گئے مگر آپ کو سینیٹرشپ دے کے آپ کو وزیر داخلہ بنا سکتے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ ابھی شکر کریں وہ وزیر داخلہ لگے ہیں, ان کی مرضی ان کی چاہت وہ وزیر اعظم بھی لگ سکتے ہیں. مطلب انہوں نے طنز کیا. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ شہباز شریف از دا ون ہو از کالنگ دا شاٹس؟ مرکز میں واقعی شہباز شریف کی حکومت ہے؟ کیونکہ جو چوائس ہے نا وزیر داخلہ کی, وزیر خزانہ کی, یہ بہت بڑا تاثر ملتا ہے کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے. کیا واقعی ایسا ہے سر؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. انہوں نے, آپ نے سوال پوچھا, انہوں نے اپنی رائے کا برملا اظہار کر دیا. جی, یہ میں اس کو ایک کوالٹی سمجھتا ہوں کہ جو ان کے دل میں تھا یا ان کی سوچ تھی انہوں نے اظہار کر دیا. اس میں سے آپ سارا دن مطلب نکالتے رہے تو وہ آپ کی مرضی ہے سر. یہ تو بڑا اگر شہباز صاحب کے پاس شہباز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت میں مداخلت ہو رہی ہے, وزراء ان کی مرضی کے بغیر بنائے جا رہے ہیں, تو پھر میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ استعفیٰ دے دے اور گھر آ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ نہیں, میرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس عہدے پر ہوں اور مجھے جو بعد میں سب کہتے ہیں مجھے چلنے نہیں دیا گیا, عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں مجھے چلنے نہیں دیا گیا, تو 3 سال 8 مہینے تو آپ چلتے رہے نا. اگر آپ کو چلنے نہیں دیا جا رہا تو استعفیٰ دیں اور گھر آ جائیں. وہاں پہ کوئی زبردستی کسی نے آپ کو جیل میں تو نہیں رکھا ہوا نا کہ تم نے اقتدار ضرور کرنا ہے, تم نے وزیر اعظم ضرور رہنا ہے. اگر آپ نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے, مسائل حل نہیں کر سکتے, چھوڑ دیں پھر ان عہدوں کو. اب صاحب آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ بہت دوستانہ اپوزیشن کرنے جا رہے ہیں حکومت کے ساتھ. سر میں اپوزیشن کرنے نہیں جا رہا, میں ملک کے مسائل حل کرنے کی بات کر رہا ہوں. اپوزیشن جو ہے کس بات کی اپوزیشن کریں گے؟ یہاں تو حکومت خود اپنی اپوزیشن کر رہی ہے.
اچھا جو حکومت کمیٹیاں نہ بنا سکے، جس کے آپ کہہ رہے ہیں وزراء کے بارے میں شک ہو کہ انہوں نے لگائے نہیں ہیں. ہم تو اصولوں پر، ایشوز پر، ملک کے مسائل پر، عوام کی فلاح پر، یہ ہمارا کام ہے. ہمارا کام گالی گلوچ کرنا نہیں ہے، کسی پر طنز کرنا نہیں ہے، کسی کی تنقید کرنا نہیں ہے. ہم نے بات کرنی ہے ایشوز پر. اگر حکومت پرفارم نہیں کرے گی بالکل بات کریں گے. آج ملک کو اس بات کی ضرورت ہے. ہم نے 6 سال گالی گلوچ میں گزار دیے ہیں، اور آج بھی نظر آتا ہے کہ ہم اگلا جو سفر ہے جو اس حکومت نے شروع کیا ہے وہ بھی گالی گلوچ میں ہی گزاریں گے. ٹھیک ہے عباس صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اینڈ ویری ویری بیسٹ آف لک فار دس endeavor آف یورز. may God be with you, may اللہ be with you. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ہم، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. تحریک انصاف کی جانب سے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن رکوانے کی استدعا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے. دوسری جانب تحریک انصاف میں اختلاف اور انتشار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. قائد جیل میں ہے اور باہر موجود قیادت آپس میں ہی ٹکرا رہی ہے. پارٹی سے متعلق صرف گزشتہ 3 دن کی خبریں دیکھی جائیں تو ایک جانب شہریار آفریدی کا بیان سامنے آتا ہے کہ پارٹی کے اندر اس وقت کچھ منافق اور آستین کے ساتھ موجود ہیں. شیر افضل مروت بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کھینچا تانی کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سینٹ انتخابات کے لیے خرم ذیشان کا نام ڈراپ کر کے بانی کے فیصلے کی توہین کی گئی، اور یہ باتیں شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے سامنے کی. اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کا بھی بیان آیا جس میں انہوں نے عسکری قیادت کو الزامات کا نشانہ بنایا. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں مفاہمت کی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پشاور میں کور کمانڈر سے ملاقات کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں. چند روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی تھی. اس فیصلے نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں میں یہ امید پیدا کی کہ شاید بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی عمل میں آئے. یہ دعوے بھی سامنے آئے کہ بانی پی ٹی آئی تو بس اسی مہینے رہا ہو جائیں گے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما لطیف کھوسا نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپریل میں ہی تمام کیسز میں رہا کر دیے جائیں گے. یہی بات پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی ایک انٹرویو میں کی ہے. خود نون لیگ بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا امکان ظاہر کر چکی ہے. نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیس جس طرح چلائے گئے ان کا فائدہ ملزم کو پہنچا اور بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل ہونے کا امکان پیدا ہو گیا. ان تمام معاملات سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر، یہ ڈیپٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ الیکشن آپ نے رکوانے کی کوشش کی ہے، اب آپ کا مدعا کیا ہے، چاہتے کیا ہے، دعویٰ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے، میں نے ابھی وہ پٹیشن تو نہیں دیکھی. اگر آپ نے پہلے کہا ہوتا تو میں دیکھ کے آتا، لیکن مجھے اندازہ یہی ہے کہ چونکہ ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے آ گیا ہے. ایک اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کے حوالے سے. تو اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو استدعا یہ ہے کہ مناسب یہی ہے کہ سینٹ میں الیکشن نہ ہو، کیونکہ ابھی خیبر پختونخوا سے جو سینیٹر منتخب ہوں گے خواتین کی نشستوں کا اور اقلیتوں کی نشستوں کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ان سینیٹرز کا سینٹ میں ہونا ضروری ہے تاکہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب ہو. تو یہ ایک صورتحال ہے قانونی اور آئینی جو ہمارے سامنے ہے. اچھا سر، شہریار آفریدی نے جو کہا ہے کہ پارٹی میں آستین کے سانپ موجود ہیں، کون ہے وہ آستین کے سانپ؟ نہیں، دیکھیں، یہ ذاتی آراء ہو سکتی ہیں، یہ کسی بھی بڑی جماعت میں شپکلش ہو سکتی ہے مختلف ممبران کے درمیان، لیکن میں سمجھتا ہوں جو کوئی بھی غلط فہمی ہے وہ دور کر دی جائے گی اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کو میڈیا یا سوشل میڈیا کی حد تک ایک بڑا معاملہ سمجھا جائے تو سمجھا جائے، لیکن میری نظر میں پارٹی بالکل متحد ہے. کور کمیٹی میں کیا ہوتا ہے وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پارٹی میں کوئی اس نوعیت کا نفاق نہیں ہے جس کا سوشل میڈیا پہ اظہار کیا جا رہا ہے. بالکل متحد ہے اور آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ بڑی وضاحت سے تیار کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا اور اس پر عمل ہوگا. راجہ صاحب دیکھیں، رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا، آپ رائی کا انکار تو نہ کریں. اب ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ساتھ میں شیر افضل مروت کھڑے ہیں.
بیرسٹر گاؤں سے سوال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ کھڑے شیر افضل مروت اپنے پارٹی کے چیئرمین کی نفی کر دیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے آپ نے سینٹ کا ٹکٹ جو ہے یہ خرم دیشان کو دیا، بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی نفی کی، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہہ رہا ہوں یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، کسی حلقے میں ٹکٹ الف کو ملا یا بے کو ملا تو ظاہر ہے لوگ سطح پہ ہوتے ہیں، گروپ ہوتے ہیں، پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، لوگوں کے وابستگیاں ہوتی ہیں، ایک بہت بڑی یہ پاکستان گیر پارٹی ہے، اس لیے اس میں اگر 2 4 5 حلقوں میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی کسی کا خیال ہے کہ ٹکٹ زید کو ملنا چاہیے تھا، دوسرے کا خیال ہے بکر کو ملنا چاہیے تھا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر جماعت میں ایسا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نفاق نہیں۔ جب الیکشن ہوگا آپ دیکھیں گے پوری جماعت، جو بھی الیکشن میں جماعت کا امیدوار ہوگا، ٹکٹ ہولڈر ہوگا، اس کے پیچھے متحد کھڑی ہوگی۔ تو اچھا، پی ٹی آئی چیئرمین کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں سر، ادھر پی ٹی آئی چیئرمین اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، آرمی چیف کے خلاف بیان دے دیا انہوں نے، ساتھ ہی خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کور کمانڈر پشاور سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، یہ چل کیا رہا ہے سر؟ مطلب یہ معاملات کس طرح چل رہے ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نہیں، مجھے کسی بھی چیز میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا۔ دیکھیے جہاں تک رہائی کا تعلق ہے تو اس کا تعلق تو عدالتی عمل سے ہے، عدالتی عمل کو بالکل کسی دباؤ کے تحت نہیں ہونا چاہیے، عدالت میں اگر مقدمہ بنتا ہے تو سزا دیں، نہیں بنتا تو رہا کریں، تو ہم عدالتی عمل سے ہم طالب ہیں انصاف کے، اور انشاءاللہ انصاف ہوگا اور تمام مقدمات میں رہائی ہوگی، چونکہ تمام مقدمات بالکل مضحکہ خیز ہیں۔ باقی یہ معاملہ کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے جو دیکھا اس کو بیان کیا ہے، جو کچھ انہوں نے سہا ہے، جو کچھ ان کی پارٹی نے سہا ہے، ہم نے سہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ جو ہوا ہے اس تمام عرصے میں، وہ اگر اس کا ذمہ دار ایک شخص کو ٹھہراتے ہیں تو وہ اس پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کو معلومات ہیں، وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے روابط ہیں، لہٰذا ان کی بات کو ہم فوقیت دیں گے، وزن دیں گے، اور اس میں کوئی نہ ابہام ہے اور نہ اس میں کوئی تضاد ہے۔ دوسری طرف یہ کہ جو موجودہ افسران ہیں فوج کے، جو ایک ذمہ داری ادا کرتے ہیں بطور کور کمانڈر یا کسی اور عہدے پر، ان سے اگر ملاقات ہوتی ہے اس حوالے سے کہ سیاسی عمل میں رکھنا نہ ڈالا جائے، بائی الیکشن ہونے ہیں، اور ان سے یہ ایک آپ کہہ لیجئے ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ سیاسی عمل شفافیت سے ہوگا اور اس میں کوئی دخل اندازی نہ کی جائے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی میری نظر میں تضاد کی بات نہیں ہے۔ نہیں تو جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان کا موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آج کل، کیا پارٹی کا بھی وہی موقف ہے؟ ظاہر ہے وہی موقف ہے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے، اور کوئی نیا موقف تو انہوں نے نہیں اپنایا، یہ تو پارٹی کا موقف اس تمام عرصے کے دوران جو کچھ ہوا ہے، جو پارٹی نے سہا ہے، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی، ناجائز مقدمے 20 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں بنائے گئے، ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، تشدد ہوا، مار پیٹ ہوئی، یہ سب کچھ تو سامنے ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی ایک پلان کے تحت سب کچھ ہوا، اور اگر اس پلان کا اعادہ یا ذکر عمران خان صاحب کرتے ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سر پہلے بھی ایسے ہی بیانات کی وجہ سے تناؤ آیا تھا، اس تناؤ کا نتیجہ بھی آپ نے بھگت لیا، آپ نے آرمی لیڈرشپ کے نام لے کے تنقید کی تھی، اب وہی ماحول آپ دوبارہ کریٹ کر رہے ہیں، تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آگے سے ریئیکشن نہیں آئے گا یا پھر آپ کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ہماری پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا کوئی بڑھاوا دینے کا مقصد ہے۔ دیکھیں ان کی جو صورتحال ہے ان کی اہلیہ کے حوالے سے، خود ان کے اپنے حوالے سے، وہ بھی تشویشناک ہے، جیل میں جتنے عرصے سے وہ ہیں، جس طرح ان کو خوراک یا غذا دی جاتی ہے، ہمارے لیے تمام باعث تشویش معاملات ہیں، تو قوم کو آگاہ رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق الیکشن جو ہو یا ہوا ہے اس میں فیصلے کیے جائیں آئین اور قانون کے مطابق، اور حقدار کو اس کا حق دیا جائے، کسی سے منت مانگنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کی جا رہی ہے، بالکل ٹھیک کی جا رہی ہے، اپنا حق مانگا جا رہا ہے اور جو تشویش ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سر دیکھیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی بات کی ہے کہ بشرا بی بی کو کچھ لوگوں نے امریکی ایجنٹ کہا، پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو کچھ لوگ توڑنا چاہ رہے ہیں، شارع رفیدی نے بھی حسین کا سام والی بات کی، شیر افضل مروت بھی یہ بات کر رہے ہیں، آپ پیراشوٹرز کی بات کر رہے ہیں، پارٹی جب ترجمان جیسے آپ آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا پبلک سپیکر بن کے آتے ہیں،
गुरेजा क्यों है ये एक्सेप्ट करने से कि पार्टी के अंदर एक रिफ्ट है, एक तनाव है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई गुरेजा है। हर एक को मौका दिया जाता है जो मुद्दा है पेश करने का, जो उनका अगर दिफा में उन्होंने कुछ कहना है तो वो कहें, तो वो अमल चलता रहता है। पार्टी में पहले भी लोग आए हैं गए हैं, ऐसा होता रहेगा। लिहाजा हर पार्टी के अंदर एक अमल होता है ये जांचने का कि कौन पार्टी के साथ वफादार है, कौन नहीं है, कौन किसी मकसद के तहत आया है या भेजा गया है। तो ये बातें चलती रहती हैं, ये मामूल का हिस्सा है। अच्छा सर, जजेस के खत पे तहकीकात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं है अब तहकीकात का। क्या मशवरा है आपका, क्या करना चाहिए इस पर? किसी तहकीक की जरूरत नहीं है। अच्छा। देखिए, उन 6 जज साहिबान ने एक बात की, उन्होंने बता दिया कि उन्होंने क्या सहा है, उनके साथ क्या हुआ है। अब बात आगे की है, आगे हमने क्या करना है। ये जज साहिबान जो हैं हमारी जिंदगी मौत का फैसला करते हैं। लिहाजा ये कहना कि उनको पहले कटहरे में खड़ा करेंगे, उनसे सबूत मांगेंगे, बिल्कुल लग़्व बात। उन्होंने एक मुश्किल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के दीगर जो जज साहिबान हैं उनसे भी पूछ लिया जाए कि क्या उन्हें भी ऐसी मुश्किल पेश आई है, और उसके बाद एक इदारे के तौर पर अदलिया फैसला करे कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। ये सूरत हाल फिर पैदा होती है तो हमने क्या करना है, कोड ऑफ कंडक्ट हमें दिया जाए। तो यहाँ ज़रूरत सिर्फ इन 2 बातों की है कि दीगर जज साहिबान जो पूरे मुल्क के हैं आला अदलिया के, उनकी जो राय है, उनका जो उनके साथ जो हुआ है, जो कुछ हकीकत है, उनसे मालूम कर ली जाए। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक लाया अमल दे कि आइंदा हमने आगे कैसे बढ़ना है। और सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई में जो बदालत कर रही है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, वहाँ कुछ लाइनें जो हैं वो मुरतब करे कि इस लाइन से आगे किसी को बढ़ने की इजाज़त नहीं है। जो फासले हैं अदलिया और दीगर इदारों के दरमियान, जो हम कहते हैं ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स है, ये 3 अलग सुतून हैं रियासत के, उनकी अलहदगी को कायम रखना ज़रूरी है। इस हवाले से फैसला आए तो ये है आगे बढ़ने का मैं समझता हूँ तरीका। लेकिन इसमें कोई तफ्तीश माजी के हवाले से करने की जरूरत नहीं है। उन 6 जज साहिबान ने जो बयान कर दिया वो बहुत काफी है। अब कोई जाके ये नहीं तहकीक करेगा कि आला लगा था नहीं लगा था, किसने लगाया था, थ्रेट देने वाला कौन था, फोन कितने बजे आया, कितने बजे बंद हुआ, ये लग़्व किस्म की तहकीक होगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एक उमूमी बात कर दी, बाज़ बातों की उन्होंने निशानदेही की कि ये हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक मजमूई तौर पे एक सूरत हाल है जिससे हम 2-4 हैं। अदलिया को अब फैसला करना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो इसलिए कोई तफ्तीश तहकीक उनके इल्जामात के हवाले से करने की जरूरत नहीं है। अगर राजा साहब अगर बयान पर ही फैसला करना है तो फिर शौकत अजीज सिद्दीकी का जो बयान था वो तो आपके दौर में दिया गया था और वो आपके खिलाफ जाता है। उसके बावजूद उनकी बरियत भी, उनका केस भी इस वजह से वो जीते कि तहकीकात नहीं हुई थी, इस वजह से वो केस जीत के। दूसरा फिर हम जज अरशद मलिक की वीडियो, वो भी एक बयान है, उसको कहां रखें? फिर जज शमीम साहब की जो उनका बयान है उसको, फिर उसके ऊपर तो फिर आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर पूरे का पूरा नजला गिरता है। आपके दौर में उन जजेस के साथ जो कुछ हुआ उनके बयान को अगर लिया जाए फिर तो आप भी कटहरे में खड़े होते। तो तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि हर किसी के बयान की? नहीं, ये बिल्कुल गैर मुतल्लिक मामलात हैं। अरशद मलिक के और राना शमीम के वो एक और सूरत हाल थी। यहाँ 6 जज साहिबान एक उमूमी सूरत हाल बयान कर रहे हैं कि हमें दबाव है, हमारे साथ ये कुछ हुआ है। दीगर जज साहिबान से भी पूछ लीजिए, फिर पूछ लेते हैं ना दीगर जज साहिबान से मुल्क के कि उनके साथ क्या हुआ। यहाँ ये सूरत हाल है। ये कहना कि इन 6 जजों ने झूठ बोला है, हम इनकी तहकीक करेंगे, इनको सजा देंगे, ये जो गुफ्तगू हो रही थी कि अगर ये सबूत ना ला सके तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल लग़्व एक सोच थी और लग़्व किस्म का एक बयानिया था। वो उन्होंने एक बयान कर दिया है उस हकीकत का जिसको हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ ये हुआ, अब आगे बताइए हमें क्या करना है, अगर आइंदा ऐसा होता है तो क्या करें। पीछे के हवाले से, माजी के हवाले से वो तो नहीं कह रहे कि फलां शख्स को सजा दो, फलां शख्स को कटहरे में लाओ, वो कह रहे हैं हो गया जो होना था, अब आगे हमें क्या करना है ये बताइए। इसमें चीफ जस्टिस का क्या रोल है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का क्या रोल है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का क्या रोल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क्या रोल है, ये तमाम बातें हैं जिनका अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। किसी पर तो जिम्मेदारी आयद होगी ना। अब देखिए जजेस ने ये इल्जाम लगाया कि जनाब एजेंसी के लोग हमें धमकाते थे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, उनका ये इल्जाम है कि जी एजेंसी के लोग हमें धमकाते थे। अब पूरी की पूरी एजेंसी को तो सजा नहीं दे सकते ना, तो देयर हैज टू बी सम इन्वेस्टिगेशन। भाई किसने धमकाया, किस कैपेसिटी में वो बंदा आपके पास आया, कौन सा अफसर था, कौन सा एहलकार था। दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि सिर्फ बयान के ऊपर किसी के ऊपर जो है वो आप जिम्मेदारी करार दे दें कि जनाब इसका कसूर है, इसको कटहरे में खड़ा कर दें आप।
دیکھیں ایسا نہیں ہوتا دنیا کے کسی ملک میں، کہ ایسا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے ہماری عدلیہ کے ساتھ۔ دیکھیں یہ کوئی عام صورتحال نہیں ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا نا کہ اب آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں، انہوں نے تو آئندہ کے لیے کہا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے۔ ایک بات ہو گئی ماضی میں، انہوں نے کہا یہ ہو چکا، ہمیں انہوں نے کسی شخص کے حوالے سے، سربراہ کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ ذاتی طور پہ اس نے کچھ میرے ساتھ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ارکان ہیں ان اداروں کے، ان کے حوالے سے ہمیں یہ تھریٹ ملی ہے، یا ہمیں اس قسم کی گفتگو ملی ہے، یا ہمیں خبردار کیا گیا ہے، اب آئندہ ہم کیا کریں ہمیں بتائیے۔ تو اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس اہلکار نے کس دن تھریٹ دی تھی، کسی کو تنبیہ دی تھی، یا خبردار کیا تھا، یا ڈرایا تھا، یا دھمکایا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے معاملات ہیں ان کا کوئی ثبوت کبھی نہیں ہوا کرتا۔ میں آپ کو فون کروا دوں کسی سے، آپ کس طرح ثابت کریں گے آئندہ کبھی بھی کہ وہ فون میں نے کرایا تھا اور بات کرنے والا کون تھا؟ 100 طریقے ہیں ان چیزوں کو ڈھانپنے کے، تو یہ بالکل بلا سود ایک تفتیش ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسی تفتیش کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کرتا، ایک عمومی چیز ہے، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جو واضح ہیں، جو انہوں نے کہا اس میں نظر آ رہا ہے کہ مقدمات کس طرح چلائے گئے، وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں واضح معاملات ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اب آئندہ بتائیں کہ اس دباؤ سے ہمیں کیسے نبرد آزما ہونا ہے، دباؤ ہمارے اوپر رہا ہے، آئندہ اگر ہم پہ پھر ایسا دباؤ آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ماضی میں دباؤ آیا اور جن لوگوں نے ہم پہ ڈالا ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو کوئی سزا دیں، یہ نہیں ان کا تقاضا۔ اچھا، آپ کے کیس کا کیا بنظر جو اون چودھری کے خلاف آپ نے کیا ہوا؟ دائر ہو گیا، اب عدالت کے سپرد ہے، انشاءاللہ آگے چلے گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ سلمان اکرم باجوہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، کراچی، پشاور اور لاہور کا احوال آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ ابھی بھی جرم دندناتا پھر رہا ہے، مجرم جو ہے وہ وہاں پہ ان کو کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ کیا داستان ہے جرم کن شہروں میں، بات کریں گے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ اس ماہ مقدس میں کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر، اسلام آباد سے لاہور تک چاروں صوبے، تمام چھوٹے بڑے شہر سٹریٹ کرمنلز کے نرغے میں رہے۔ عوام بڑی تعداد میں موبائل، نقدی، گاڑیوں اور موٹر سائیکل سے محروم ہوئی۔ جرائم کی شرح دیکھ کر یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ رمضان ڈکیتوں کا عید سیزن رہا۔ عید کے قریب آتے ہی جرائم کی شرح میں 200% اضافہ ہو گیا۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی میں ڈکیتی کی خبریں ہر بلٹن کا حصہ ہیں۔ شہر قائد کراچی ماضی کی طرح اس بار بھی ڈکیتوں اور وارداتوں میں پہلے نمبر پر رہا، جہاں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 18 زندگیاں سٹریٹ کرمنلز کا نشانہ بنی۔ ایک ماہ کے دوران سٹریٹ کرائم کی 6780 وارداتیں ہوئیں، 20 گاڑیاں چھینی گئیں، 130 سے زائد چوری کی گئیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 830 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں اور 4200 چوری کی گئیں، جبکہ ایک ماہ میں موبائل چھیننے کی 1600 کے قریب وارداتیں ہوئیں۔ لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت اور ایم کیو ایم اس معاملے پر مکمل سیاست کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے شہر قائد کو فوج اور رینجرز کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو وزیر داخلہ ضیاء النجار نے الزام عائد کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ ڈاکوؤں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی مخالفت کر رہی ہے، آئی جی سندھ کی تعیناتی پر سوالات اٹھا رہی ہے، لیکن آئی جی سندھ تو کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے کا بھی عجیب منطق پیش کرتے۔ سندھ ایک جانب، لیکن پنجاب میں بھی کہانی مختلف نہیں ہے۔ شہر لاہور کی بات کی جائے تو ماہ رمضان کے پہلے 24 روز میں مختلف نوعیت کی 6034 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، جن میں قتل کی 16، اقدام قتل کی 41 وارداتیں ریکارڈ کی گئیں۔ اس کے علاوہ رہزنی کی 399، جھپٹا مارنے کی 585 مقدمات درج کیے گئے۔ شہر میں 56 موٹر سائیکلیں اور ایک کار اسلحہ کی نوک پر چھینی گئی، جبکہ 771 موٹر سائیکلیں، 29 کاریں بھی چور لے اڑے۔ مختلف علاقوں میں کمرشل گاڑیوں کے چوری کے 64 مقدمات درج ہوئے۔ اس کے علاوہ نقب زنی کی 193، چوری کی 3880 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ شہر اقتدار کا تذکرہ کیا جائے تو یہاں وارداتوں کی بھی عجب کہانیاں ہیں۔ گزشتہ روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رواں سال کی بڑی ڈکیتی ہوئی ہے۔ ڈاکو 3 کروڑ مالیت کے ہیرے، سونا، نقدی، ڈالر، قیمتی گھڑیاں لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اسی طرح تھانہ گورڑا کے علاقے میں 9 مسلح ڈاکو 2 گروہوں میں گھس کر 16 لاکھ روپے، زیور اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔
गुज़िश्ता रोज़ ही शहरी इक़्तिदार के शहरी 2 गाड़ियों, 20 मोटरसाइकिलों, तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी वगैरह से महरूम हो गए। इसी तरह की हालत खैबर पख्तूनख्वा के भी है। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में मोबाइल छीनना, डकैती के दर्जनों वाक़यात रोज़ का मामूल बन गए, जबकि शहर में और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। हर रोज़ाना 300 से ज़ायद शहरियों को मोबाइल और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया जाता है, जिनमें से चंद अफराद ही थानों का रुख करते हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदगान, जो कि हमें रिपोर्ट, बहुत अहम खबरें इस वक्त उनके पास हैं। हमारे साथ लाहौर से शराज निसार साहब हैं, आपका शुक्रिया। पेशावर से नासिर दावड़ साहब, आपका भी शुक्रिया। और हमें कराची से ज्वाइन करेंगे ज़ुहैब जियाजा, मैं थोड़ी देर में उनसे भी राब्ता करूंगा। लाहौर से आगाज करते हैं। लाहौर में तो हम सेफ समझते थे, मगिंग, मोबाइल स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम्स का यहाँ पे इतना मसला नहीं था। शराज साहब, अब क्या सूरत हाल है? क्यों पुलिस नाकाम है इस पे काबू पाने से? अली, बहुत शुक्रिया। जब आईजी से लेकर और तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में दे दिया जाए और डीआईजी, सीसीपीओ, आईजी ये सीटें जो है वो पॉलिटिकल बना दी जाए, तो फिर डकैती की वारदातें बढ़ना जो है ना वो मामूल की बात है। आप परेशान ना होइएगा, मैं सिर्फ आपको आज के दिन की बात बता रहा हूँ कि लाहौर में 6 करोड़ से ज़ायद वारदातें हुई हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड को मजम्मत पर कत्ल कर दिया गया, जबकि 3 अफराद को जख्मी किया गया है। ये मैं 12 घंटे का फिगर बता रहा हूँ आपको। रायविंड में आज सुबह जो है वो एक डकैती मजम्मत पर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया गया। मनावा के इलाके में 2.5 करोड़ रुपए की वारदात हुई। 29 अफराद एक फैक्ट्री से 2.5 करोड़ रुपए का सामान ले गए, जबकि दीगर इलाकों में सदर डिवीजन सबसे आगे है, जिसमें 3 दिन के दौरान जो है 5 करोड़ से ज़ायद की वारदातें हुई हैं। रात के एक ज्वेलर की दुकान से 1.25 करोड़ रुपए की वारदात की गई है। और अगर महीने की बात कीजिए, रमज़ान के महीने में तो 5 अफराद को सिर्फ डकैती मज़ामत पर कत्ल किया गया, 11 को ज़ख्मी किया गया है। और इसके अलावा 7,000 से ज़ायद डकैती और चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जो हैं वो चोरी हो रही हैं और छीनी जा रही हैं। अगर आप लाहौर के किसी भी पुलिस अफसर से पूछ लेंगे तो वो ये कहेंगे कि पहले 70-80 होती थी, अब अल्लाह का शुक्र है कि 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जा रही हैं। जबकि गरीब की सबसे बड़ी सवारी ही ये, और हर थाने में 70 से 80 मोटरसाइकिलें पड़ी भी हुई हैं, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंचती हैं मालकान तक, ये पुलिस अफसरान ही बताएंगे। उनका ये कहना है कि मुकदमात में मतलूब होती हैं और इसलिए वहां तक नहीं पहुंचती हैं। अब डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी जो है वो 10 दिन हो गए हैं, ना वो लाहौर में से ही काम कर रहे हैं, ना वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद जैसा शहर जो है वो, वहां पर इतनी वारदात बढ़ गई है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले इतनी वारदातें नहीं। उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो 10 दिन पहले वजारत दाखिला की तरफ से सपोर्ट किया गया डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी को आईजी लगाने का, तो वो एक सियासी मसला बना हुआ है। जबकि 3 सीनियर जो डीआईजी हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया कि हम आईजी अली नासिर रिजवी की सुपरवीन में काम नहीं करेंगे, जिसके बाद ये मामला और भी खराब हो गया। और जो वहां पर तैनात थे आईजी, ठीक है, उन्होंने उसी वक्त चार्ज छोड़ दिया था। वापस आता हूँ शराज निसार साहब, मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि इससे पहले नासिर दावड़ साहब, जब हमने आपसे बात की पेशावर के हवाले से, तो या ईद के चांद के हवाले से बात होती थी या फिर दहशतगर्दी के हवाले से बात होती थी। ये पहली दफ़ा शायद हो रहा है कि मैं अपने करियर में कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप रिपोर्ट कर रहे हैं और ये स्ट्रीट क्राइम के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है। पेशावर में हमने स्ट्रीट क्राइम कभी नहीं सुना था। क्या वजह है सर, पेशावर अनसेफ हो गया आम लोगों के लिए? देखो, बुनियादी तौर पर हम अगर पूरे सूबे को देखें तो हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हालात जंग में है। हम इसको ये कह सकते हैं कि हालत जंग में है, लेकिन उस वक्त उस दौरान तो ऐसे वाक़यात तो होते रहेंगे। मैं बता दूं कि पेशावर में भी इंतहाई ख़तरनाक हद तक स्ट्रीट क्राइम का जो रेशो है वो बढ़ गया है। न सिर्फ पेशावर में बल्कि पेशावर की जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो शहरें हैं, वहाँ पर भी मोबाइल स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम्स का जो रेशो हो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इतना भी नहीं जो हमारे पाकिस्तान के दीगर शहरों में है, जैसे कि लाहौर में, यहाँ पर बिल्कुल ख़तरनाक एक मंजर बन पेश कर रहा है। इस तरह कराची वगैरह या दीगर जो रावलपिंडी वगैरह है, पेशावर उससे मेरे ख्याल में कम होगा, लेकिन फिर भी इतने वारदातें नहीं हो रहे थे चोरी चकोरी के। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जितना बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं लोग, शायद यही वजह है, और जो क्राइम है या जो मनशियात का इस्तेमाल है उसमें भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, ये हैरानी की बात है। ज़ुहैब जियाजा, कराची में तो खैर सूरत हाल मेरा ख्याल है कुछ मुख्तलिफ तभी होगी जब आप हमें खबर देंगे कि अब क्राइम कम हो गया है। अगर बढ़ रहा है तो ये तो एक मामूल की खबर बन चुकी है कराची में। जी बिल्कुल, कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है या जो दीगर जराइम या क्राइम है वो कोई आज के तो है नहीं,
ان کو 20-25 سال ہو گئے ہیں جو ناسور بن چکے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اس میں دیگر حکومتیں بھی گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی کریک ڈاؤن، کوئی اسلحے سے پاک کرنے کی کوئی ایسی مہم آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکی. خصوصی میں بات کروں گا سندھ پولیس کی. کچے کے ڈاکو آزاد پھر رہے ہیں، اور دوسرے کراچی میں روز بروز جو ہے وہ روزانہ اسٹریٹ کرمنلز جو ہے وہ دن دہاڑے رات کی تاریخی میں گھر کی دہلیز پہ راہ چلتے ہوئے چورنگی پہ. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے کراچی، کیا یہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ رینجرز کی جو اختیارات ہے اس پہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہی ہیں کہ اس کو اختیارات دیے جائے. جب رینجرز کے پاس ماضی میں اختیارات تھے تو رینجرز نے ٹارگیٹڈ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کر کے اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف بڑی اچھی کامیابیاں جو ہے وہ حاصل کی تھی. اگر دوبارہ رینجرز کو اختیارات دے دیے جاتے ہیں اور فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے تو یقیناً دوبارہ سے اعداد و شمار میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئے گی، چونکہ پولیس جو ہے وہ پیٹرنائز کرائم میں مکس اپ کرمنل میں مل چکی ہے اور پولیس کے پاس وقت ہی نہیں ہے سوائے اپنی رشوت بٹورنے کا یا دیگر جرائم سے بھتہ لینے کا یا اوپر افسران تک پہنچانے کا. اور ایک نئی بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت سی ایم اور وزیر داخلہ. اچھا، وقت ہمارے پاس کم ہے. بہت بہت شکریہ زہیب آپ کا. شراز نثار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ناصر داوڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.